آپ کی حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2.5 ماہ میں اپنی ڈیلیورنس دی ہے. ریاست کے اندر وہ کام کیے ہیں جو کہ شاید حکومتیں سالہ سال نہ کر سکیں. ریاست کے بینک کو شیڈول بنانا، آپ کے تعلیمی بورڈ بنوانا اور عوام کے وہ مسائل جو کہ پچھلے کئی عرصے سے حل نہیں ہو پا رہے تھے، ہم نے ان کو اپنی اولین ترجیحات جائے کام کرنا سیکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، ہم اس حکومت کا چارٹر آف ڈیلیورنس آپ کو دے کر دکھائیں گے کہ ہم نے صرف 100 دنوں میں کیا کیا. صرف 100 دنوں میں. یہ معمولی بات نہیں ہے. حکومت کی آخری سہمائی ہے، وقت گزر چکا ہے. ریاست کے حالات اس نیچ پر تھے کہ سیاست مر رہی تھی، تحریکیں چل رہی تھی، آواز آ رہی تھی، بند مطلب بند. لیکن آج ہم آپ کو یہ آواز دیتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے راستے کھولنے آئے ہیں. ہم تعمیر و ترقی کے راستے کھولنے آئے ہیں. ہم ریاست کو روشن مستقبل دینے کے لیے آئے ہیں. ریاست کو نئی راہوں پر لے جانے کے لیے آئے ہیں اور لے جا کر آپ کو دکھائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے آتے ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے، سیکریٹریٹ کے دروازے کھل گئے، ہمارے وزراء دفتر میں بیٹھے ہیں، عوام کے مسائل سن رہے ہیں، ان کی تشفی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کہ جس نے ریاست کے اندر تعمیر و ترقی کا پہیہ پھر سے چلا دیا اور عوام کے اعتماد کو سیاست کے اندر پھر سنبھال لیا. یہ بات کہہ چکا اور کہتا بھی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں. اور اگر عوام کو مفاد و ریلیف دینے کے لیے اس حکومت کو آخری حد تک بھی جانا پڑے اور میری قلم کی طاقت سے اگر عوام کا مفاد ہوتا ہو تو اس کے لیے ہمیں جیل بھی جانا پڑے تو ہمیں قبول ہوگی. کیونکہ یہ جماعت شہیدوں کی جماعت ہے، یہ جماعت غازیوں کی جماعت ہے اور یہ وہ واحد جماعت ہے کہ جس کے ورکر نہیں، جس کی قیادت ملک کے لیے قربانیاں دیتی ہے، جس کی لیڈروں نے جان دی ہے، تختیدار کو قبول کیا ہے، گولی کھائی ہے، شہادتیں دی ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ کا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج جس جماعت کا 2021 کے الیکشن میں 11 سیٹوں سے آغاز ہوا تھا اور پھر 11 سے 12، 12 سے 13، آج 29 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے طاقتور ترین امیدواران ہیں جو 2026 میں الیکشن جیت کر آئیں گے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ وفاقی حکومت کسی اور جماعت کی، لیکن لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں. کیونکہ عام آدمی اب آج جانتا ہے کہ یہ عام آدمی کی پارٹی ہے اور اس پارٹی میں عام آدمی ریاست کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اور اسی وجہ سے مرحوم ممتاز حسین راٹھور جس کا اظہار آپ نے 12 کیا کہ اس حلقے کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، جو میرا رشتہ ہے، وہ مجھے میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور سے ورثے میں ملا ہے. میرے والد صاحب یہاں پر کئی سال پہلے آپ کے پاس اس وقت آئے جب یہاں پر سڑک نہیں ہوتی تھی اور آج 25-30 سال بعد ان کا بیٹا آپ کے پاس پھر یہاں پر آیا ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو نہ اس حکومت سے مایوسی ہوگی، نہ ممتاز راٹھور کے بیٹے سے مایوسی ہوگی. اعلان کرنے نہیں، عمل درآمد کرنے کے لیے آئے، عوام کو مفاد دینے کے لیے آئے. 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ جو کیا اور جو کر جائیں گے تاریخ اس کی گواہی دے گی. اور انشاءاللہ آج بازل لکھوی صاحب نے جیسا کہ مجھ سے پہلے کہا پروگرام طے شدہ تھا، لیکن اس کے بعد اچانک
ایک ایسی سیاسی میٹنگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں وقت طے ہوا جس کی وجہ سے آج شاید ہمیں یہ پروگرام منسوخ کرنا پڑتا، لیکن بازل صاحب نے بھی یہ بات کی اور میں نے بھی یہ کہا کہ یہ پروگرام کسی صورت میں منسوخ نہیں ہوگا. ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس ہو کر یہاں سے جائیں گے، چونکہ آج میرا یہاں پر آنا نہ صرف شمولیتی پروگرام تھا بلکہ انہی راستوں پر جہاں میرے والد مرحوم کے قدم گزرے تھے، میری خواہش تھی کہ میں ان راستوں پہ اپنے قدم رکھوں اور آپ کو یقین دلا کر جاؤں کہ یہ جو اعتماد آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا اور آج یہ جو آپ شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے شامل ہوئی، ان کی شمولیت میں خود آپ کے پاس یہاں پر آؤں اور ریاست کے مفاد کو آگے لے کر چلوں. آج یہاں پر جس طرح بازل صاحب نے کہا، کوئی لمبا چوڑا سپاس نامہ نہیں پیش کیا گیا، کوئی لمبی چوڑی مجھ سے ڈیمانڈز نہیں کی گئی. میں یقیناً کچھ نہ کچھ اعلان ضرور کروں گا، لیکن ایک اعلان ضرور کرتا ہوں بازل نقوی صاحب، جو اعلان آپ یہاں پہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے عمل درآمد ہوگا. لیکن چونکہ بجٹ آپ نے میرے ساتھ مل کر بنانا ہے، اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو میں ایک ڈیمانڈ جو یہاں پر نسیری تا پنچکوٹ روڈ کی ریکنڈیشن BHU پنچکوٹ کی بطور RHC اپگریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں. گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج نوسدہ کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. پنجگرہ کی بطور RHC اپگریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے اعتماد پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پورا اترے گی اور انشاءاللہ یہ عوامی حکومت 2026 میں آپ کی ووٹ کی طاقت سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر آئے گی. شکریہ.